السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ ڈرامہ ریویو۔ دو ڈراموں کے اوپر بات کریں گے، سارا آپی اور شرپسند۔ پہلے ذرا شرپسند سے شروع کرتے ہیں، پھر سارا آپی بات آتے ہیں۔ شرپسند میں ٹائٹل رول جو کہ اس وقت نعمان اعجاز کا ہے، شرپسند کا، اس کی کہانی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو 36 ایپیسوڈ ہو چکی ہیں اس کی۔ کہانی اپنے انتہائی دلچسپ مراحل میں ہے اس کی، اور مزہ آ رہا ہے دیکھ کے۔ میرے خیال میں اپنے اس ٹائم کلائمیکس کے اوپر ہے۔ بیچ میں ہم اس ڈرامے کے حوالے سے اتنی بات نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہم نے بیچ میں ڈرامہ چھوڑا تھا، کچھ وجہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کی قسطیں پچھلے 8-10 دن میں ساری ختم کی ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جو نعمان اعجاز صاحب کا کردار ہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ذرا خاص بات میں کرنا چاہوں گا، اور اس کا موازنہ بھی میں ذرا کرنا چاہوں گا۔ لیکن کہانی جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے، کارما جو ہے وہ نعمان اعجاز یعنی فراست جی کا شروع ہونے والا ہے، جبکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ جا کے شادی کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی ولی سے ہونے والی ہے، ایک کی دوبارہ سے اس سے ہوگی۔ تو وہ جو کارما چلے گا، جو اس کے شمع کے ساتھ، شازیہ کے ساتھ جو، اور حفصہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ پورے محلے کے اندر جس وقت اس نے تمام لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے بھی ان کی نہ سنی، تو اس کا جو کارما ہے وہ اپنے اس پہ ہے۔ اور پورے ڈرامے کے اندر جو نعمان اعجاز کے کردار یعنی فراست کے کردار نے جو تباہی مچا کے رکھی ہے، جو سازشیں کی ہیں، جو لوگوں کا برا سوچا ہے، جو آپس میں لڑایا ہے، اس کے بھی اب انجام جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ اچھا، کہانی تو اپنے دلچسپ مراحل میں، ایک چیز شاید آپ کو بھی محسوس ہوئی ہو، یہ جو تیمور اور اس کی بہن ہے، جو صنم کے باس ہیں تیمور اور جو اس کی بہن ہے، کبھی آپ کو فیل ہوا تھا کہ یہ بہن بھائی ہیں؟ ابھی پچھلے 3-4 قسطوں میں جب پتہ چلتا ہے، جس ٹائم یہ اسلام آباد یا لاہور جاتے ہیں ایگزیبیشن پہ، کہ اس سے پہلے جب ان کے گھر آتے تھے، ہر کسی کو، شاید آپ کو بھی یہ فیل ہوا ہوگا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے کبھی اس کو بہن نہیں کہا تھا، اس نے کبھی اس کو بھائی نہیں کہا تھا، لگتا ہے ایسے تھا جس طرح دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ شاید آپ کو بھی لگا ہوگا، آپ بتائیے گا لازمی۔ لیکن اب آتے ہیں ذرا اس طرف کہ نعمان اعجاز کے کردار پہ جانے سے پہلے مجھے تو رات جو ہیرا مانی کا اور اس کا آپس کے سین تھے حریم فاروق کے، دونوں نے بڑی زبردست اداکاری کی، بہت ہی زبردست۔ جو حریم فاروق کے کردار کو اگر دیکھا جائے، یہی نعمان اعجاز صاحب تھے جو اس میں فراست بنے ہوئے ہیں، اس میں بسمل میں، اور یہی حریم تھی جو دوسری شادی کرتی ہے۔ دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا، حریم کے بھی، حریم فاروق کے کردار میں، اور پھر نعمان اعجاز صاحب کے کردار میں۔ دونوں نے ہی بہت خوبصورت طریقے سے اس کو نبھایا۔ اور اب جب اس کردار میں دیکھتے ہیں تو نعمان اعجاز صاحب کے حوالے سے میں خاص بات کرنا چاہوں گا۔ میں اکثر یہاں پہ عمران اشرف صاحب یا گوہر رشید صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ یہ وہ آج کے اداکار ہیں جو کہ جن کا اداکاری کے اندر جو تھوڑی سی ایک اپنے ہمسر جو اداکار ہیں، اپنے کولیگز جو ہیں، ان کے ساتھ کے جو اداکار ہیں، ان سے ان کی اداکاری ان کو ممتاز کرتی ہے، ان کا فرق ہے۔ یہ اداکاری کو سمجھتے ہیں، ایکٹنگ کو، پرفارمنس کو سمجھتے ہیں، کردار کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کنسیو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اکثر بات کرتا ہوں کہ باریک بینی کے ساتھ کردار نبھانے میں اور پھر اوور ایکٹنگ کرنے میں ایک تھن لائن رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو وہ تھن لائن کراس ہوتی ہے، کب ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ خاص طور پہ عمران اشرف اور گوہر رشید کی میں اس لیے بات کرتا ہوں۔ گوہر رشید کو میں نے کیس نمبر 9 میں 2-3 سین بھی آپ کو دکھائے تھے جہاں انہوں نے وہ اس لائن کو کراس کیا، اور اسی طرح آپ عمران اشرف کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں کراس کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک گوہر رشید کا جو جنت جہان والا ڈرامہ تھا ان کا کبرا کے ساتھ، وہ بہت اچھا ڈرامہ تھا۔ اس میں ان کا گرے قسم کا کردار تھا، وہ شروع میں سمجھ نہیں آتی، تو اس کو بڑی لو پچ کے ساتھ انہوں نے ادا کیا تھا، بہت زبردست تھا۔ ایک اور ڈرامہ تھا شروع کے، خیر 1 مائل میں، بہت زبردست تھا۔ لیکن یہ جو انہوں نے کیا کیس نمبر 9 میں، یا یہ جو کومل میر کے ساتھ اور اذان سمیع خان کے ساتھ ایک ڈرامہ تھا، اے دل تھا غالباً، اس میں بھی انہوں نے اس لائن کو کراس کیا تھا، اوور ایکٹنگ کی تھی۔ تو اسی طرح عمران اشرف کی میں نے مثال دے دی۔ اب یہ 2 اداکار ایسے ہیں جو میں نے جس نے بتایا کہ وہ دانش تیمور ہو گیا، وہ کوئی بھی وہاج ہو گیا، کوئی بھی اداکار جو آج کے دور کے اداکار ہیں جو ایک طریقے سے کردار کو نبھاتے ہیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اس میں آپ کو 2 اداکار الگ نظر آئیں گے۔ لیکن نعمان اعجاز جو ہیں وہ ان دونوں سے الگ کس طرح ہیں؟
نعمان اجاز نو ڈاؤٹ سینئر تو ہیں ان دونوں کے، ظاہر ہے ان کا میں صرف ان کو بتانے کے لیے اور آپ لوگوں کو، ناظرین کو، جن کو تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں، مجھے شرط پسند کے اندر سین ڈریگ لگے، مطلب میں مثال کے طور پہ ایک ولی جو ہے میسج کر رہا ہے اس کو مناہل کو، اب سین کو ڈریگ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وائس میسج تم رشتہ بھیج رہی ہو کہ نہیں بھیج رہی. اب یہ اصولی طور کے اوپر اسکرین کے اوپر لڑکی نے اگر وائس میسج بھیجا ہے تو لڑکے کا سننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ہے. لڑکے کا وہ میسج سننے کے بعد اگلا جواب دینا ضروری ہے اسکرین کے اوپر دکھانا. اب اگر آپ کو یہ لگے کہ یہاں سے لڑکی دکھا رہی ہے کہ ہاں میں نے امی سے بات کر لی ہے، میں نے ابو سے بات کر لی ہے، اب وہی والا جواب لڑکا سن رہا ہے اور ادھر لڑکا اپنا جواب ریکارڈ کرا رہا ہے، اچھا تمہاری امی نے کیا بات کیا، تم وہ کیا کہتے ہیں، وہ آئیں گے، پھر یہی جواب لڑکی سن رہی ہے. تو یہ ایک ڈریگ کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ٹائم گزارنے کا ایک طریقہ ہے. پھر فلیش بیک غیر ضروری طور پہ لے کے آنا. اب نعمان اجاز صاحب بلا شبہ بہت زبردست اداکار ہیں، لیکن نعمان اجاز صاحب کو اگر کہیں آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ ایکٹنگ کیونکہ بہت اچھی کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، تو آپ کو ڈائلاگ ذرا بڑھانے ہیں، جو رائٹر نے لکھا ہوا ہے اس سے بھی بڑھ گئی، یا رائٹر ان کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے. ایک سین جو ہے وہ 3 منٹ میں ختم ہونا ہے. میں نعمان اجاز صاحب کے آپ کو اکثر اس میں 6.5 منٹ کا سین دکھاؤں گا جہاں پہ نعمان اجاز صاحب بھی ہلکے ہلکے مجھے ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کو رائٹر ڈریگ کر رہا ہے. وہ خود ان کی پرفارمنس کی میں بات نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ ہے. لیکن نعمان اجاز صاحب کس طرح مختلف ہیں، انہوں نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کردار نبھایا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنکھیں بلنک کرنا، ان کو خاص ٹائم کے اوپر خاص طریقے سے ہونٹ کو دبانا، ان کا یوں بازو کھول کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوں سیدھے سیدھے بازو رکھ کے چل کے جانا، اتنی لمبی ہائٹ کے ساتھ. محمد علی صاحب تھے، کبھی نہ وہ اس طرح کے کردار نہیں کر سکتے تھے. محمد علی صاحب بڑے زبردست اداکار تھے ہمارے، وہ اتنی لمبی ہائٹ کے ساتھ نہیں کر. ندیم صاحب اپنے آپ کو سمو لیتے تھے کردار کے اندر، لیکن جتنی باریک بینی کے ساتھ نعمان اجاز صاحب نے کردار ادا کیا، آپ کو وہ کہیں اور نہیں نظر آئے. وہ اب مثال کے طور پہ عفان کے گھر میں کھانا لے کے جا رہے ہیں، اب وہ کھانا لے کے جاتے ہوئے گھنٹی کسی اور سے بجواتے ہیں اور ان کو خارش ہوتی، کھجلی ہوتی ہے، تو یوں کرتے ہیں، وہ کرنا. پھر جتنے انہوں نے، یعنی کہ وہ لائٹ وائٹ سیدھی کرنے کی کنٹینیوٹی ہے، وہ کسی کو بھڑکانے کی کنٹینیوٹی ہے، اپنا اور ڈائلاگ کی ایسی ان کی اسٹائل ہے بولنے کا کہ وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ انہوں نے یاد کیے ہوئے ڈائلاگ. مطلب وہ تھوڑے سے رکتے ہیں، تھوڑے سے بات کرتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کی جنبش پہلے ہوتی ہے اور وہ بڑا میچ کرتی ہے اس چیز کو کہ وہ کہنے کے والے ہیں. تو وہ رکتے بھی ہیں، اچھا اپنا کیا نام ہے اس کا، یہ یوں ہی کرتے ہوئے کہ یہ فراست. تو مطلب ہے بہت ہی کمال کی اداکاری. بسمل میں تو وہ تھا نا، جو آخری سین تھا جس وقت وہ سویرا کے پاس جاتے ہیں، سویرا، ہاں، تو وہ سویرا جب چھوڑ کے جا رہی ہوتی تو وہ روکتے ہیں ان کو، اس کے اوپر خیر میں نے بتائی بھی تھی، وہ دکھایا بھی تھا آپ کو سین. تو اس کی ایک ایک قسط کے اندر شروع سے لے کے آخر تک ان کی کنٹینیوٹی، ان کا کردار میں رہنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چپ کرنا، ان کا چلنا، ان کا دیکھنا، ان کا محلے کے اندر دیکھنا، ان کا مطلب وہ کردار بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک کردار نظر آیا. اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، اس کو جیسا میں نے ڈریگ کرنے کے حوالے سے یا کچھ تھوڑے سے اور، اس کے باوجود اس ڈرامے کو اٹھانے والا صرف نعمان اجاز کا کردار ہے. اور اگر رائٹر نے اس کردار کے اوپر محنت کی ہے، لیکن جو نعمان اجاز اس کردار کے اندر گھسے ہیں، وہ میرے حال میں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ہی کمال تھا، بہت کمال تھا. اب آتے ہیں ذرا سارا آپی. جہاں نعمان اجاز صاحب کی بات ہو رہی ہے وہاں سویرا ندیم صاحبہ کی بات نہ ہو. وہ بھی سینئر اداکار ہیں، وہ بڑی زبردست کر رہی ہیں. وہ مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ سویرا ندیم نے آج تک کوئی کچھ چیز نہیں کرائی، فلر نہیں کروائے اپنی اوریجنل شکل میں سامنے، بلکہ وہ انہوں نے بتایا، ان کا تجزیہ تھا کہ اس طرح ماتھے پہ ان کا یہ 2 لائنیں پڑتی ہیں جب وہ ٹینشن میں ہوتی ہیں کردار کے اندر بھی. تو انہوں نے کہا جی ٹینشن لے کے انہوں نے اپنے ماتھے کی بھی بری حالت کر لی ہے. لیکن کیا بات ہے، کیا کمال کی کردار ہے. اور اس میں قد بدھ کے حساب سے سارا آپ ہی دیکھی جائے، وہ بھائیوں سے بھی لمبی کہیں نظر آتی ہے. اور وہ تو سدرا نیازی تو اس کے آگے بہت چھوٹی لگ رہی ہے، تو وہ واقعی اس کے آگے فرعون ٹائپ لگ رہی ہے، اور لمبی کھڑی ہوئی ہے اور حکم چلا رہی ہے. آگے جا کے اس کے اوپر ظلم ہوگا ظاہر ہے. سدرا نیازی بہت خوبصورت اداکار ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نرگس فخری مجھے نظر آتی ہے اس میں، لیکن ان کی اردو بڑی گہری ہے. مطلب وہ بعض دفعہ اتنی گہری اردو چاہیے نہیں ہوتی. ان کا اردو گہری مطلب ہے کہ بڑا کھینچ کے بولتی ہیں، لمبا کر کے اس کو. تو وہ تھوڑا سا ہے. باقی سمیع خان کی ایج اس وقت ایسی ہے کہ اس میں واقعی اس کو بڑا بھائی ایک تو دکھانا چاہیے تھا بالکل.
دوسرا وہ چھپ کے شادی بھی کر لیتا ہے. خود سویرا ندیم بڑی ہے شادی نہیں کی ہوئی ڈرامے میں. آگے جا کے سویرا ندیم وہ بڑا ظلم کریں گی اور پھر اس میں بھی کارنامہ چلے گا. دیکھتے ہیں ابھی کیونکہ اس ڈرامے کی شروعات ہے, اس پہ بھی بات کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.